کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کچھ لوگ سب سے بڑی مصیبتوں میں بھی مسکرا لیتے ہیں جبکہ کچھ لوگ چھوٹی چھوٹی پریشانیوں میں بھی ٹوٹ جاتے ہیں؟ آگے دونوں میں فرق کیا ہے؟ اس فرق کا نام ہے صبر۔ لیکن یاد رکھیے، صبر کا مطلب سے چپ چاپ درد سہنا نہیں ہوتا۔ اسلام میں صبر ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کو اللہ کے اور قریب لے جاتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ذرا سوچئے، اگر خود اللہ کسی کے ساتھ ہو جائے تو اسے دنیا کی کون سی طاقت ہرا سکتی ہے؟ لیکن ایک سوال، اگر صبر اتنا بڑا درجہ رکھتا ہے تو مصیبت آنے پر ہمارا صبر سب سے پہلے کیوں ٹوٹ جاتا؟ آئیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ صبر کا مطلب صرف چپ رہنا یا آنسو روک لینا ہے، لیکن اسلام نے ہمیں اسے کہیں زیادہ گہری بات سکھاتا ہے۔ ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھنا، گناہ سے بچنا اور مشکلوں کے باوجود صحیح راستے پر ڈٹے رہنا۔ یعنی جب انسان پر کوئی مصیبت آئے تو وہ شکایتوں میں ڈوبنے کی بجائے یہ یقین رکھے کہ اللہ جو فیصلہ کرتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی بھلائی ضرور ہوتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہمیں تمہیں ضرور آزمائیں گے، کچھ ڈر، بھوک، مال، جان اور پھلوں کی کمی سے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ اور پھر اگلی ہی آیت میں ان لوگوں کی پہچان بتائی گئی جو سچے صبر والے ہوتے ہیں۔ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی بے شک ہم اللہ کے ہیں اور اسی کی اور لوٹ جانا ہے۔ یہی الفاظ دل کو سکون دیتے ہیں اور انسان کو یاد دلاتے ہیں کہ ہر مشکل ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی۔ اب ذرا آپ بھی اپنے دل سے ایک سوال پوچھئے، جب آخری بار آپ کے اوپر کوئی مشکل آئی تھی تب آپ نے کب سے پہلے شکایت کی تھی یا اللہ پر بھروسہ کیا تھا؟ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ صبر کیسا ہونا چاہیے تو نبیوں کی زندگی سے بہتر کوئی مثال نہیں مل سکتی۔ ذرا سوچئے، ایوب علیہ السلام پر ایسی بیماری آئی جو سالوں تک رہی، مال چلا گیا، اولاد کا امتحان آیا، لیکن ان کی زبان سے اللہ کی شکایت نہیں نکلی۔ انہوں نے صرف اتنی دعا کی، اے میرے رب، مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اور پھر اللہ نے ان کی تکلیف دور کر دی اور انہیں پہلے سے بھی زیادہ نعمتیں عطا فرمائی۔ اب یعقوب علیہ السلام کو یاد کیجئے، اپنے پیارے بیٹے یوسف علیہ السلام سے سالوں تک جدا رہے، غم اتنا تھا کہ روتے روتے ان کی آنکھوں کی روشنی کمزور ہو گئی، لیکن انہوں نے اللہ سے امید نہیں چھوڑی۔ انہوں نے فرمایا، میں اپنا دکھ اور اپنی تکلیف صرف اللہ سے بیان کرتا ہوں۔ یہی اصلی صبر ہے۔ درد ہونا گناہ نہیں، لیکن امید چھوڑ دینا انسان کو کمزور بنا دیتا ہے۔ اب ذرا اپنے دل سے اس سوال پوچھئے، اگر نبیوں نے اپنی بڑی بڑی آزمائشوں سے بھی صبر نہیں چھوڑا تو کیا ہم اپنی چھوٹی چھوٹی پریشانیوں میں امید چھوڑ دیں؟ یہی سوچ ہمارے ایمان کو مضبوط بناتی ہے اور ہمیں ہر حال میں اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ اور سب سے اہم سوال کہ آخر صبر کرنے والوں کو اللہ کیا دیتا ہے؟ کیا صرف آخرت کا ثواب؟ نہیں، اللہ دنیا میں بھی صبر کرنے والوں کو بھی اپنی رحمت اور مدد نازل فرماتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا بدلہ بے حساب دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، جسے اللہ صبر کی توفیق دے دے اسے سب سے بہتر اور سب سے وشال نعمت عطا کر دی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صبر صرف اچھی عادت نہیں بلکہ یہ وہ طاقت ہے جو انسان کو ہر مشکل میں سنبھالتی ہے، اس کے ایمان کو مضبوط کرتی ہے اور اسے اللہ کے اور قریب لے جاتی ہے۔ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اگر اللہ خود صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے تو ان کا بدلہ بے حساب ہے، تو کیا کچھ پل کی پریشانی کے لیے اپنا صبر کھو دینا صحیح فیصلہ ہوگا؟ اس سوال کا جواب اپنے دل میں ضرور دیجیے، کیونکہ یہی ثواب آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ دوستو، زندگی میں ایسا کوئی انسان نہیں ہے جسے کبھی دکھ، پریشانی یا آزمائش کا سامنا نہ کرنا پڑا۔ فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ کوئی مشکل دیکھ کر ٹوٹ جاتا ہے اور کوئی اسی مشکل کو صبر کے ساتھ سہ کر اللہ کے اور قریب ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے، آج کی تکلیف ہمیشہ نہیں رہے گی، لیکن اگر آپ نے اس وقت صبر کیا تو اس کا ثواب ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا۔ ہو سکتا ہے جس پریشانی کی وجہ سے آج آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے، وہی پریشانی کل آپ کی جنت کا ذریعہ بن جائے۔ اس لیے کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہوئیے۔ ہر نماز میں اس سے دعا کیجیے کہ وہ آپ کو صبر، ہمت اور اپنے ہمارے دلوں کو صبر سے بھر دے۔ مشکل کے وقت میں ہمیں اپنے اوپر بھروسہ رکھنے کی توفیق دے۔ ہمیں شکایت کرنے والوں میں سے نہیں
बल्कि शुक्र और सब्र करने वालों में शामिल फरमा। हमारे गुनाह माफ फरमा, हमारी परेशानियों आसान कर दो और हमें दुनिया व आखिरत की भलाई अता फरमा। आमीन। अगर इस वीडियो से आपको एक भी नई बात सीखने को मिली है तो कमेंट जरूर लिखिए। अल्लाह हमें सब्र करने वालों में शामिल फरमाए। आमीन। इस वीडियो को अपने परिवार, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। हो सकता है आपका एक शेयर की वजह से किसी मायूस दिल को उम्मीद मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम।